بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مدنی قاعدے کا سبق جاری تھا۔ ہم نے الحمدللہ 10 اسباق پڑھ چکے تھے اور آج سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 11 سکون کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں، سکون اور جزم یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام میں۔ سکون کو سکون بھی کہا جاتا ہے اور سکون کو جزم بھی کہا جاتا ہے۔ سکون دراصل میں ایک چھوٹے دال کی نما چھوٹی سی شکل ہوتی ہے جس کو سکون بھی کہتے ہیں، اور جزم بھی اسی کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جو جزم والا حرف ہوگا، جو ساکن حرف ہوگا، اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، اور پیچھے والا جو حرف ہوگا وہ کون سا حرف ہوگا؟ وہ متحرک حرف ہوگا۔ متحرک معنی حرکت والا، جس پر زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، یا دو زبر ہوں گے یا دو زیر ہوں گی یا دو پیش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن دو زبر دو زیر دو پیش کا سلسلہ نہیں آئے گا، ایک زبر ہوگی یا ایک پیش ہوگا یا ایک زیر ہوگی۔ بہرحال وہ متحرک حرف ہوگا، اس سے ملا کر اس کو پڑھیں گے، ساکن حرف کو۔ اور علم تجوید کے اندر، فیضان تجوید کے اندر ہم نے آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ حمزہ اور الف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ جو حمزہ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے یا پھر سکون اس کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ الف سے حمزہ بن جاتا ہے، یا سکون ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی اس پر نہ کوئی زبر ہو، نہ کوئی زیر ہو، نہ کوئی پیش ہو، اور نہ ہی اس کے اوپر سکون ہو تو وہ الف کہلاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ ساکنہ ہو، یعنی حمزہ کے اوپر سکون ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور یہ کلی قاعدہ ہے، ہمیشہ اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر اے، یعنی جھٹکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال، قوف، تو، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ قلقلہ کی لغوی معنی جنبش اور حرکت کی ہے، اور حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہے، لہذا اس وجہ سے ان حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے قو، قو، تو، بو، جد، یعنی آواز مخرج سے لوٹتی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی ان کا جو خوب ظہور ہوگا قلقلہ کا، وہ حروف قلقلہ کے ساکن ہونے کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ جو سبق ہے اس کے اندر حروف قلقلہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور حمزہ جو ساکنہ ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی اس سبق کو پڑھے۔ حافظ عتیق الرحمن بھائی، آپ پڑھیں اس کو۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات،
حمزہ تو زبر اط، حمزہ تو زیر عط، حمزہ تو پیش اپ، اط ات ات، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از از از۔ تو یہ سبق ہے، اس کو آپ مکمل یاد کیجیے گا۔ اور یہ جو حمزہ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ صرف کے اندر قاعدہ پڑھا ہوگا، تو حمزہ واو ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ واو یا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے اگر پیش آئے گا تو وہ یا واو بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق ہے آپ کا، اس کو آپ نے مشق سے پہلے یعنی یا تک اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ سبق کل سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔